السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ شریف فیملی جن کے خلاف لندن اپارٹمنٹس کا کیس اس وقت بھی زیر سماعت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مرکزی اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ اس کیس میں ایک نئی متفرق درخواست دائر کی گئی ہے، جہاں اس درخواست میں پہلے سے بیان کی گئی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو فیکٹس پہلے سے پریس کانفرنسز کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے سامنے آئے ان کا ذکر کیا گیا۔ وہیں پہ اس نئی متفرق درخواست میں ایک اہم پوائنٹ اٹھایا گیا ہے، اور وہ اہم پوائنٹ یہ ہے، اور اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ شاید لندن فلیٹس کے حوالے سے کوئی نئے شواہد سامنے آنے جا رہے ہیں، یا کوئی نئی ایسی ٹھوس چیزیں سامنے اس حوالے سے آ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مریم نواز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی متفرق درخواست دائر کی ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو ریلیونٹ ریکارڈ ہم نے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مزید اہمیت کے حامل ٹھوس مواد اگر وہ آیا تو وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ ریلیونٹ پیراگراف ہے، میں وہ پڑھ کے اپنے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں جی کہ however as and when more significant material comes to light, the same will also be brought to the notice of this honorable court for rendering effectiveness assistance in this regard۔ یعنی اس پیراگراف میں اس جو متفرق درخواست ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگر مزید اس کیس سے جڑے ہوئے، یعنی لندن فلیٹس کے حوالے سے اگر کوئی مزید ریکارڈ بھی یا کوئی مزید مٹیریل اگر سامنے آیا تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو اس پیراگراف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید لندن فلیٹس کے حوالے سے کوئی مزید حقائق بھی مستقبل میں جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید وہ کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہاتھ لگنے جا رہے ہیں اور وہ کورٹ میں جو ہے ان کو بھی پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس پٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی یہ پٹیشن ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹرائل سے قبل اور ٹرائل کے بعد جو ہے جو سیاسی انجینئرنگ جو ہے وہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اس جو شریف فیملی کے لندن فلیٹس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اس متفرق درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اور ٹرائل کے دوران اور پھر ٹرائل کے بعد تک جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا عمل جاری رہا، اور سیاسی انجینئرنگ کو اس پٹیشن میں پروف کیا گیا ہے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کے ان بیانات کی روشنی میں، جن بیانات کی روشنی میں پھر ان کے خلاف ایک ریفرنس بنا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس جو متفرق درخواست ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق برطرف جج شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر لگائے، ان الزامات کی تردید نہیں کی گئی ابھی تک۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی روشنی میں یہ عیاں ہوتا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ تعصب پر مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ اس جو ایون فیلڈ ریفرنسز کا جو فیصلہ ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اور یہ شفاف ٹرائل جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس متفرق درخواست میں یہ صدا بھی کی گئی ہے کہ سزائیں کالعدم قرار دی جائیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انصاف کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اس کے علاوہ ٹرائل کے دوران کے اوپر بات کی گئی ہے اس پٹیشن میں، اور کہا گیا ہے کہ جی کہ ٹرائل کے دوران ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور اس کے اوپر بھی رپورٹنگ ہوتی رہی، اور نیب کی سیاسی انجینئرنگ سے متعلق اس پٹیشن میں مثال دی گئی ہے سعد رفیق بنام نیب کے ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں، اور اس فیصلے میں جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں پہ نیب کیسے بنی اس کا بھی پورا سٹرکچر اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں دیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پرویز مشرف کے دور میں 1999 میں یہ نیب آرڈیننس کے ذریعے نیب کا ادارہ قائم کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سیاسی کیسز بنائے گئے، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ اس ججمنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پٹیشن ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو لندن فلیٹس کے حوالے سے مانیٹرنگ کی ہے، وہ اس مانیٹرنگ کے عمل کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو مانیٹرنگ کا اختیار نہیں تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی ہے۔ اس پٹیشن میں
ارشد ملک کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کا بھی متن جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے. بینظیر بھٹو کے ایک کیس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور اینڈ میں اس درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں ایون فیلڈ فلیٹس کے حوالے سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. دوسری اہم خبر اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 8 اکتوبر کو اپنی 4 سالہ جو میعاد ہے وہ ان کی مکمل ہونے جا رہی ہے. تاہم ایک طرف اپوزیشن یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع دی گئی یا دوبارہ 8 اکتوبر کے بعد بھی ان کی جو مدت ملازمت ہے اگر اس کو جاری رکھا گیا تو وہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن کا ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا تھا اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ حکومت کی جانب سے غلطیاں کی گئیں، کوتاہیاں کی گئی، جس کے اوپر ایک جو ہے بہت زیادہ باتیں ہوئی، ٹاک شوز ہوئے، گفتگو ہوئی کہ یہ غلطیاں کی گئی اور اس کی وجہ سے تصدیق کی گئی. لیکن اب چیئرمین نیب کا معاملہ بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا ہے، معاف کیجیے گا، چیئرمین نیب کا معاملہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کیا چیئرمین نیب اپنا جو یہ عہدہ ہے وہ کنٹینیو کر سکیں گے یا نہیں. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.